اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت فضل اور اس کا بڑا احسان اور شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو یہاں اس سالانہ پروگرام میں دین اور ایمان کی نسبت پر جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب بہن بھائیوں کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما لے اور اس اجلاس کو ہم سب کے لیے خاص طور پر اور عام طور پر پوری دنیا انسانیت کے لیے رب کریم نجات کا اور ہدایت کا، امن کا اور پیار کا ذریعہ بنا دے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف اعلان فرما دیا کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی لوگ مذہبوں کو ماننے والے ہیں، اللہ کے نزدیک تو صرف ایک مذہب ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صرف اللہ کے نزدیک تو مذہب اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مذہب اللہ کو نہ پسند ہے اور نہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو بھی اسلام کے علاوہ کسی مذہب کو قبول کرے گا یا اس کی تلاش میں لگے گا یا اس کی راہ لے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دنیا والے اس کو کتنا ہی پسند کیوں نہ کریں، دنیا والے اس کو کتنا ہی بھلا کیوں نہ سمجھیں، دنیا والے اس کو کتنا ہی اچھا کیوں نہ کہیں اور ساری دنیا مل کے ایک طرف اس کی تعریفوں میں لگ جائے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، لیکن اللہ رب العزت کے یہاں وہ قبولیت تک نہیں پہنچے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جس نے اسلام کے علاوہ راہ لی، جس نے اسلام کے علاوہ اپنا راستہ اپنایا، جس نے مذہب اسلام سے اپنا منہ موڑا، جس نے مذہب اسلام کے علاوہ کوئی اور رخ اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کلام پاک میں صاف اعلان ہے کہ وہ گھاٹے میں ہے، وہ نقصان میں ہے، وہ لوس میں ہے، اسے کوئی فائدہ دنیا میں ملے یا نہ ملے لیکن آخرت میں ملنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اسلام اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اس کائنات میں اگر مذہب اسلام نہ ہوتا تو انسانوں کو جینے کا شعور ہی نہ آتا، اگر مذہب اسلام نہ آتا تو انسانوں کو انسانیت کا درس ہی نہ ملتا، اگر اللہ مذہب اسلام پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک نہ پہنچاتا تو ہمیں ماں کی، باپ کی، بیٹے کی، بیٹی کی، بہن کی، بھائی کی، پڑوسی کی، اپنے کی، پرائے کی، کسی کی کوئی تمیز نہ ہوتی۔ اسلام وہ مذہب ہے جس نے بڑوں کو بڑا بتایا، چھوٹوں کو چھوٹا بتایا، بڑوں کے اپنے حقوق بتائے، چھوٹوں کے اپنے حقوق بتائے، چہار جانب اسلام نے جینا سکھایا۔ میرے بھائیو، اسلام ایک ایسا خوبصورت گلدستہ ہے جس میں امیر بھی آتا ہے، جس میں غریب بھی آتا ہے، جس میں کالا بھی آتا ہے، جس میں گورا بھی آتا ہے، جس میں محل والا بھی اور جس میں چھپر والا بھی، جس کے ہاتھ میں دولت کے خزانوں کی چابیاں ہوں وہ اسلام میں آ کے سمانا چاہے، اسلام اپنی چادر کے اندر اس کو بھی لے لیتا ہے، اور جس کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو سوائے کاسہ گدائی کے اس کو بھی اسلام اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو مذہب مجھے ملا، جو آپ کو ملا، جو اس دنیا کے سارے انسانوں کے لیے آیا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا اعلان کرا رہا ہے، اے میرے محبوب، آپ کہیے میں دنیا کے سارے انسانوں کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہو کہ رسول فقط ہمارے ہیں تو یہ غلط فہمی کو دور کر لینا چاہیے، رسول سارے انسانوں کے ہیں، چونکہ اللہ نے میرے نبی کے لیے جب کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی آپ رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں، فقط مسلمانوں کے نہیں، فقط ان ایمان والوں کے نہیں جو کلمہ طیبہ پڑھ لیں، بلکہ تمام عالموں کے لیے آپ رحمت ہیں، آپ انسانوں کے لیے رحمت، آپ جانوروں کے لیے رحمت، آپ آسمان والے مخلوق کے لیے رحمت، آپ زمین والی مخلوق کے لیے رحمت۔ اس لیے کہ اگر آپ نہ آتے تو یہ دنیا نہ ہوتی، یہ زمین نہ ہو، یہ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ یہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام جو پیغام لے کے آیا، مذہب اسلام جس قانون کو لے کے آیا، اس کو آج مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت بڑی غفلت ہے ہماری اور آپ کی اسلام کی طرف سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بڑا پیار بھرے انداز میں کہہ رہا ہے، اے وہ لوگوں جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں،
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ کلمہ پڑھ کے تم اسلام کے بارڈر کے اندر آ چکے ہو، ایمان کی باؤنڈری میں داخل ہو چکے ہو، تمہارا لیول مسلمانوں کا لگ چکا ہے، تمہیں دنیا مسلمان مانتی ہے، لیکن نہیں کام اس سے نہیں بنے گا۔ یا ایھا الذین آمنو، ایک کلمہ پڑھنے والوں، ایمان لانے والوں، اللہ کو ماننے والوں، نبی کا گن گانے والوں، ادخلوا فی السلم کافہ، سارے کے سارے پورے کے پورے اسلام میں آؤ۔ ایسا نہیں ہوگا کہ تم اپنی رات کسی اور کے طریقے پہ گزارو، دن کسی اور کے طریقے پہ گزارو، صبح تمہاری کسی اور کے طریقے پہ گزرے۔ مسجد کے اندر تو فقط اسلام ہو، لیکن مسجد کے باہر فرعونیت کے وہ اصول جو بنائے گئے ہیں دنیا کی تباہی کے لیے، وہ اختیار کر لیے جائیں۔ نہیں، مسجد کے اندر بھی اسلام ہوگا، مسجد کے باہر بھی اسلام ہوگا، گھر کے اندر بھی اسلام ہوگا، گھر کے باہر بھی اسلام ہوگا، میری خوشی میں بھی اسلام ہوگا، میرے غم میں بھی اسلام ہوگا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، میرے اللہ نے ہمیں اور آپ کو حکم فرمایا ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور اسلام کے علاوہ جو بھی راستے ہیں، اسلام کے علاوہ جو بھی راہیں ہیں، اسلام کے علاوہ جو بھی اصول ہیں، مذہب اسلام کے علاوہ جو بھی تمہیں راہیں بتائی گئی ہیں، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یہ سب کی سب شیطان کی راہیں ہیں، اس لیے کہ رب نے تو دو ہی راہیں بنائی ہیں، یا تو رحمان کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے، بیچ سے کوئی راستہ نکلتا ہی نہیں ہے۔ یا تو اسلام کی طرف آ کے کھڑے ہو جاؤ، یا شیطان کی طرف جا کے کھڑے ہو جاؤ۔ اگر تم اسلام میں نہیں ہو تو اللہ کا یہ مطالبہ تم سے ختم ہے، تو اس لیے کہ جو اسلام میں نہیں ہے اس سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ تو کلمہ پڑھ، پہلے اسلام کی باؤنڈری میں داخل ہو جا، اور جو داخل ہو چکا ہے کلمہ پڑھ کے اس سے یہ مطالبہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اے اپنی بچپن سے لے کے جوانی تک، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک، پیدائش سے لے کے موت تک، غم سے لے کے خوشی تک، امیری سے لے کے غریبی تک، آنسوں سے لے کے مسکراہٹ تک، دھوپ سے لے کے چھاؤں تک، پورا کا پورا اسلام میں داخل ہو جا، کامیابی تیرے قدم کو چومنے تیار ہے۔ میرے بھائیوں، آج اس بات کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ ہم اسلام کو سمجھیں۔ اسلام کیا ہے؟ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں آقا اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت جبریل سوال کر رہے ہیں، یا رسول اللہ اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام بتائیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز ادا کرو، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَتَصُومَ رمضان، رمضان کے روزے رکھو، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر تمہیں اللہ نے گنجائش دی ہے تم سفر حج کر سکتے ہو، سفر حج کرو۔ اس کو کہتے ہیں 5 pillars of اسلام، یہ 5 ستون ہیں اسلام کے، یہ 5 بنیادی ارکان ہیں اسلام کے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تعلیم کے لیے موٹی موٹی چیزیں بتائیں، لیکن اسلام کے بنیادی طور پر یہ 5 پلرز ہیں، اور اس کے علاوہ 5 شعبے بھی ہیں جس کے بغیر اسلام کا ماننے والا اپنے آپ کو کامل مسلمان کہنے کا حقدار نہیں ہے۔ اسلام کے وہ بنیادی شعبے میں آپ کے سامنے بہت تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا سوائے 1-2 کے۔ آئیے اس کو دیکھتے ہیں کہ اسلام کے وہ شعبے کیا ہیں جس پہ ہزاروں کتابیں لکھی گئیں، اولیاء کرام نے قلم اٹھائے، دوات کی روشنائی ختم ہو گئی، قلم کی نوک سوکھ گئی، کتابوں کے کتب خانے بھرے پڑے ہیں۔ ان 5 شعبوں کو ہر ایک لکھتا رہا، قیامت تک لکھتا رہے گا، لیکن میرے بھائیوں کوئی آج تک یہ نہ کہہ سکا میں نے اسلام کی ان 5 شعبوں کا حق ادا کر دیا۔ ان میں سے پہلا شعبہ جو اسلام کا ہے، پہلا ڈپارٹ جو اسلام کا ہے، پہلی منزل جو اسلام کی ہے، فرمایا وہ عقائد ہیں، وہ عقائد ہیں۔ عقائد یہ اسلام کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں، عقائد اسلام کے لیے جڑ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر اسلام کو ماننے والا اپنے عقائد کو درست نہ کرے تو اس کے اعمال کی کوئی حیثیت اللہ رب ذوالجلال کے ہاں نہیں ہے۔ اور عقائد میں 3 چیزیں آتی ہیں، بہت غور سے ہم اس چیز کو لے لیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 آخرت۔ توحید یہ اکیلا اسلام کا ایسا باب ہے
جس کی تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے آ کے دعوت دی ہے. کوئی نبی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس نے آ کے توحید کی دعوت نہ دی ہو. سورہ انبیاء آیت نمبر 25 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے، ہم نے جتنے بھی نبی بھیجے، جتنے بھی پیغامبر بھیجے، سب کو بنیادی کام یہ دے کے بھیجا کہ اپنی قوم سے کہو لا الہ الا انا، میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، سو فاعبدنی، تو میری عبادت کرو. توحید کی کئی طرح کی اقسام ہیں، اس وقت بہت تفصیل سے سمجھنا ناممکن ہے. میں ایک اشارے دے رہا ہوں، خدا کرے ہم اور آپ اس کے بعد سمجھنے والے بنے. ایک ہوتا اللہ کی ذات میں توحید، ایک ہوتا اللہ کی صفات میں توحید، ایک ہوتا بندوں کے حق میں توحید. یہ تین چیزیں ہیں. اللہ کی ذات میں توحید، ذات کا مطلب یہ ہے اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ وہ کسی ماں نے جنا اور نہ ہی اس کی کوئی بیوی ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کی ذات میں شریک نہیں ہے، کوئی اس کی ذات میں شریک نہیں ہے. جب وہ اکیلا ہمارا پیدا کرنے والا ہے تو اللہ نے قرآن میں حکم دیا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. سنو، وہ اکیلا رب العالمین ہے، وہی تمہارا معبود ہے. اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، سجدہ فقط اللہ کو کرنا، کسی اور کے آگے پیشانی کو جھکا نہ دینا. اس لیے کہ تم جس کے پاس بھی جاؤ گے وہ اللہ نہیں ہو سکتا. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے. ڈھونڈ لو، زمین میں ڈھونڈو، آسمان میں ڈھونڈو، صحراؤں میں ڈھونڈو، بیابانوں میں تلاش کر لو، پہاڑوں میں، کوساروں میں اور ان کی چٹانوں میں اور چوٹیوں میں جا کے دیکھو. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، کوئی تمہیں اللہ جیسا نہیں ملے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے اعلان فرمایا قل، اے کالی کملی والے اپنی امت سے کہو انما هو الہ واحد، اللہ ایک ہے، سو اس کی عبادت کرو، سو اس کی عبادت کرو. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اللہ کہہ رہا میں ہوں تمہارا اکیلا معبود، سو میرے سارے کے سارے تابعدار بن جاؤ. ذات میں اللہ کے کوئی شریک نہیں ہے. اسی طرح میرے بھائیوں اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. اللہ اپنی صفات میں اکیلا، اس کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا. اللہ نے کہا سورہ روم آیت نمبر 40 میں اللہ الذی، کون ہے اللہ؟ اللہ الذی، کون ہے رب؟ اللہ الذی، وہ ہے تمہارا رب، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، تمہیں روزی روٹی پہنچائی ماں کے پیٹ کے اندر، تمہیں کھلایا بھی، تمہیں پالا بھی، تمہیں آکسیجن بھی دیا، تمہارے سارے انتظامات بھی کیے. ثم یحییکم، وہی تمہیں زندگی بھی دیتا ہے. ثم یمیتکم، وہی تمہیں موت بھی دے گا. پیدا کرنے والا وہ اکیلا. اللہ نے قرآن کی دوسری آیت میں کہا ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. اے سنو، اللہ کے علاوہ ساری دنیا اگر مل کے اکٹھی ہو جائے تو اکٹھی ہو کر بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتی. فرمایا بڑا پیارا انداز ہے، قرآن پڑھا کریں، قرآن پڑھا کریں. قرآن کا سب سے بڑا چیپٹر ہے اللہ کی توحید. قرآن کا سب سے بڑا عنوان ہے اللہ کی توحید. قرآن کے آدھے حصے سے زیادہ اللہ نے اپنی قدرت کو، اپنی توحید کو، اپنے اکیلا ہونے کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. فرمایا میں پیدا کرنے والا، میں روزی دینے والا، میں موت کا مالک، میں زندگی کا مالک. هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، لاؤ دنیا میں تم کس کو لاؤ گے جو تمہاری اس ایک چیز کو بھی پورا کر سکے، مرے ہوئے کو زندہ کر دے. جس کے حلق سے اللہ لقمہ جانا بند کر دے تم اس کے حلق میں پانی کا ایک قطرہ ڈال سکو. اگر کوئی مر جائے تم زندہ کر سکو، اور اگر کوئی زندہ ہو تم اپنی طبیعت سے مار سکو. نہیں، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت، آسمان و زمین کا وہ ایک اکیلا بادشاہ ہے. مارتا بھی وہ ہے، چلاتا بھی وہ ہے، اس کی ان صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. فرمایا
اے لوگو حل من خالق غیر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ تمہیں کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، سورہ فاطر آیت نمبر 3۔ اللہ کہہ رہا کوئی ہے جو اللہ کے علاوہ تمہیں پیدا کرنے والا ہو، جو اس کے علاوہ تمہیں کوئی ایک رزق کا آسمان و زمین سے ٹکڑا بھی دے سکے؟ اور غور کرو، ان اللہ فالق الحب والنوى، تم کھیتوں میں دانے کو ڈالتے ہو، دانے پہ زمین کی تہ بچ جاتی ہے، اور پھر اس میں سے کلہ نکالنے والا، اس نازک سے کلے کے ذریعے زمین کو پھاڑنے والا، زمین سے پھاڑ کے اس کلے کی پرورش کرنے والا، پھر اس میں بالی بنانے والا، پھر اس میں دودھ کے دانے ڈالنے والا، اور دودھ کے دانوں کو دھوپ سے سکھا کے مضبوط کرنے والا، اور پھر اس کو کاٹ کے تمہارے گھروں میں پہنچانے والا کون ہے تمہارے رب کے سوا؟ اس لیے فرمایا والذین تدعون من دونی ما یملکون من قطمیر، یہ یقین بنا لو کہ اللہ کے سوا کھجور کی ایک گٹلی کے چھلکے کا بھی کوئی مالک نہیں ہے۔ وہ جب دینے پہ آئے گا، اللہ نے میرے آقا سے اعلان فرمایا، اے میرے حبیب ذرا ان سے بتاؤ اپنی امت کو، قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، ارے لاؤ میرے نبی کہہ رہے مجھے دکھاؤ، ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ، اللہ کے نبی میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے لاؤ لاؤ مجھے دکھاؤ، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے کون ہے دنیا میں جو محمد کے اس نقصان سے محمد کو بچا سکے؟ اللہ قرآن میں نبی سے اعلان کرا رہا ہے، ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضرہ او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمتی۔ اے دنیا والو آنکھیں کھولو، اگر اللہ محمد کو کوئی رحمت، کوئی نفع، کوئی بھلائی پہنچانا چاہے، لاؤ کون ہے جو اللہ کی آنے والی بھلائی کو مجھ سے روک سکے؟ اسی کو سورہ فاتر آیت نمبر 2 میں اللہ نے کہا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدی، اللہ جس کو پہنچانا چاہے گا کوئی روکنے والا نہیں ہے، جس سے روکنا چاہے گا اسے کوئی پہنچانے والا نہیں۔ اس لیے فرمایا اللہ ہی ہے جو اپنی ذات میں اکیلا، صفات میں اکیلا، صفات میں اکیلا، اور بندوں کے جو حقوق ہیں ان میں بھی وہ اکیلا ہے۔ بندوں پر جیسا حق پروردگار عالم کا ہے مجھ پہ آپ پہ ایسا کسی کا حق نہیں ہے۔ فرمایا اے میرے بندو اللہ کا حق ہے اسی کی تعریف کرو، لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، اللہ ہی ہے جس کی تعریف دنیا میں بھی ہوگی آخرت میں بھی ہوگی۔ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، اللہ ہی ہے جو تعریف کا حقدار ہے، اللہ ہی ہے جو آسمانوں کو آسمان اور زمین اور تمام جہان کو پالنے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو اللہ جیسی تعریف کا حقدار ہو۔ اے بندو اللہ کی تعریف کیا کرو، اللہ کی تعریف کے زبان، اللہ کی تعریف کے کلمات زبان پہ رکھا کرے۔ فرمایا اللہ ہی سے ڈرو، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرو۔ فلا تخشوا الناس واخشون، قرآن کہتا ہے لوگوں سے نہ ڈرو، اس لیے کہ لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ جب نفع پہنچانے پہ آئے گا پہنچ کے رہے گا، نقصان کرنے پہ آئے گا نقصان ہو کے رہے گا۔ فلا تخشوا الناس، لوگوں سے نہ ڈرو، واخشون، اللہ سے ڈرو۔ آج اس کا الٹا ہو گیا، اللہ کا ڈر نہیں ہے لوگوں کا ڈر ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ سے نہیں ڈریں گے، لوگوں سے ڈر کے چھپ چھپ کے گناہ کریں گے، کل قیامت میں جب یہ آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے منہ سے سڑے ہوئے خون اور پیپ کو نکالے گا قبر سے اٹھتے ہوئے، اور اسی حالت میں یہ اللہ کے دربار میں پیش ہو۔ فرمایا اللہ سے دعا کرو، اس کے علاوہ کسی سے دعائیں نہ کرو۔ لہو دعوت الحق، قرآن کہہ رہا ہے اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ کے علاوہ لا يستجیبون لهم بشیء، کوئی تمہاری دعا کو نہیں قبول کر سکتا۔ وہی ہے اکیلا پروردگار عالم جو تمہاری دعا کو سنے گا، اللہ ہی ہے عطا کرنے والا۔ کہیں جا کے منتیں نہ مانو، للہ ملک السماوات والارض یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور،
أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. تو اللہ ہی تو ہے آسمان کا بادشاہ، زمین کا بادشاہ. وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. لَهُ الْأَمْرُ، اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کا فیصلہ چلتا ہے. فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. وہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. اللہ الغنی، وہ بے نیاز ہے، اسے تمہاری میری کوئی ضرورت نہیں ہے. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور کسی کی کوئی مدد کی حاجت نہیں ہے. وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، تم قدم قدم پہ اللہ کے محتاج ہو. وہ چاہے کسی کو اکیلے لڑکے دے دے، وہ چاہے کسی کو اکیلی لڑکیاں دے دے، وہ چاہے تو اناسوں ذکرانوں و اناسا دونوں دے دے، وہ چاہے تو کسی کو کچھ بھی نہ دے، بانجھ بنا دے. یہ سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے. کہ اے اللہ کے بندو، ایمان میں جب تک توحید کا مزہ نہ ہو وہ ایمان اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. یہ کیسے ایمان والے ہو تم؟ کلمہ بھی پڑھتے ہو، اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتے ہو. تم کیسے ایمان والے ہو؟ تم اللہ کو مانتے بھی ہو اور اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہو. سنو سنو، اگر شرک سے نہ بچا گیا، اگر شرک سے حفاظت نہ ہوئی تو کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے شرک. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. یہ لوگوں، سب سے بڑا پاپ، سب سے بڑا پاپ، سب سے بڑا ظلم اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. اور مسلمانوں کے لیے تو یہ اچھی بات نہیں ہے نا کہ وہ اپنے ایمان کو کسی ظلم کے ساتھ ملا دیں اور اللہ کے ساتھ اس ملاوٹ کے ساتھ حاضر ہوں. اللہ کے سامنے جائیں تو وہ ایمان میں ملاوٹ لے کر کے جائیں. اللہ کے یہاں ملاوٹ نہیں چلے گی چونکہ وہ بڑا باریک بھی ہے. اللہ کے یہاں کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہوگی اور اللہ کہے گا ارینی ما قدمتا. میرے بندے، آج مجھے دکھا تو نے دنیا میں رہتے ہوئے میرے پاس کیا بھیجا تھا. خالص ایمان یا ملاوٹ کا ایمان، خالص توحید یا ملاوٹ کی توحید. میرے اوپر تیرا سچا بھروسہ اور سچا آسرا یا دنیا والوں کو آسرا بنا کے میرے نام پر تو نے دھوکہ دیا. ارینی ما قدم تھا، مجھے دکھا تو میرے پاس تو نے دنیا میں کیا بھیجا تھا. میرے بھائیو، اس سوال کو آج میں اور آپ اپنے دل کی تختی پر لکھیں کہ آنے والے کل میں دنیا کا یہ حقیقی سوال ہے جو قیامت میں ہوگا. ارینی ما قدم تھا، اے میرے بندے مجھے دکھا. کھولو اس کا نام ہے اعمال، کھولو اس کا نام ہے اعمال کا چیپٹر اور دیکھو اس نے ہمارے لیے، ہمارے پاس اس نے دنیا میں کیا بھیجا ہے. اس لیے میرے بھائیو، عقائد میں پہلی چیز ہے توحید. توحید کو سیکھیں، ایمان کو سیکھیں. اللہ نے کہا کوئی بھی گناہ لاؤ گے میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، لیکن میں شرک کو معاف نہیں کروں گا. شرک لاؤ گے 1000 حج بھی ہوں، عمرے بھی ہوں، نمازیں بھی ہوں، نفل بھی ہوں، صدقے بھی ہوں، خیرات بھی ہوں، بڑے لمبے لمبے سجدے بھی ہوں، بڑی آہ بھری دعائیں بھی ہوں، بڑے آنسو بھری ہماری راتوں کے جاگنے بھی ہوں، لیکن خدا رب ذوالجلال صاف اعلان کر رہا ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جو شرک لے کے آئے گا اللہ نے اعلان فرما دیا جنت اس پر حرام ہے. حرم اللہ علیہ الجنہ قرآن کریم کی آیت ہے. اور ہوگا کیا؟ وَمَأْوَاهُ النَّارِ. کہا دیکھو اس کا ٹھکانہ ہم نے دنیا میں اعلان کر دیا جہنم ہوگا. اور اس تعلق سے آخری بات کہہ رہا ہوں، اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو 10 وصیتیں فرمائیں. ان میں سے پہلی وصیت فرمائی، حضرت معاذ کہتے ہیں میرے حبیب نے مجھ سے کہا لا تشرک باللہ یا معاذ. اے معاذ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا. ان قتلتا وحرقتا، چاہے تیری جان چلی جائے یا زندہ تجھے آگ میں جلا دیا جائے، لیکن شرک مت لے کے آنا، شرک مت لے کے آنا. اور یہ ہوا ہے ایمان والوں نے جب شرک کی ایمان والوں کو دعوت ملی مکہ مکرمہ کے اندر. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ پہلی خاتون اسلام ہیں جو مسلمانوں میں سب سے پہلے قربانی دے کے دنیا سے گئی ہیں. ایک طرف موت کھڑی ہے، ایک طرف زندگی ہے. اگر کلمہ چھوڑتی ہیں تو
توحید کو چھوڑتی ہیں زندگی مل جاتی ہے، اور اگر زندگی اپناتی ہیں تو توحید چلی جاتی ہے۔ اے میرے بھائیوں، اس خاتون نے، صحابیہ رسول نے، اور دنیا کی سب سے پہلی شہیدہ عورت جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے قربانی دی ہے، اس نے موت کو گلے لگایا، چونکہ موت میں حقیقت کی زندگی چھپی تھی۔ توحید والا جب موت کے شکار ہوتا ہے اس کے لیے جنت کے در کھل جاتے ہیں، اور جب توحید نہ ہو، ایمان نہ ہو، وہ موت کا شکار ہوتا ہے تو جہنم اس کا استقبال کرتی ہے۔ اس لیے آئیے اس ایمان کو سیکھنے کے کچھ طریقے ہیں، اس کو اپنائیے۔ نمبر 1، ایمان یوں نہیں آئے گا خالی میں تقریر کر دوں شام میری جھال میں، نا، ایمان سیکھنے کی چیز ہے۔ بڑے بڑے اللہ کے ولیوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں ایمان سیکھنے کے لیے۔ ایمان اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اللہ کو ماننا، نبی کو ماننا، آخرت کو ماننا، لیکن حقیقت میں زبان سے ماننا تو ہے ہی ہے، لیکن یہ جو دل ہے نا، دل، میں کہا کرتا ہوں اکثر کہ دیکھو ایموشنلز جہاں اٹیچ ہوں گے وہاں مال بھی لگے گا، جان بھی لگے گی، وقت بھی لگے گا۔ یہ دل جہاں ہوگا وہاں ہم ہوں گے۔ اگر دل اللہ سے جڑے گا، اگر دل کلمے سے جڑے گا، اگر دل ایمان سے جڑے گا، اگر دل نبی سے جڑے گا تو جان بھی وہی لگے گی، مال بھی وہی لگے گا، وقت بھی وہی لگے گا، قربانیاں بھی وہی لگے گی۔ آج ہمارے دل کی کیفیت کوئی ذرا ڈاوا ڈول ہے، اس کو سنبھالنے کے لیے 4 کام کر لیں۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں جو قدرت کے اعتبار سے ہیں، فرمایا ان میں غور کیا کریں۔ ایمان بڑھتا ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہا اللہ کی قدرت کو دیکھو، اور قدرت کا نمونہ اے انسان سب سے بڑا تو ہے۔ تو اپنے آپ میں غور کر لے، تجھے خدا پر ایمان سمجھ میں آ جائے گا۔ بچپن سے لے کے آخر تک اپنی زندگی پہ غور کر لے۔ میں اگر اس پر بات کروں بہت لمبی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا دوسرا ایمان سیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم نبی انبیاء کے واقعات پڑھو۔ فرعون کے ساتھ حضرت موسیٰ کے واقعات، حضرت ابراہیم کے نمرود کے ساتھ واقعات، حضرت یونس کا مچھلی کے پیٹ میں رہنا، حضرت ایوب کی تکلیف کا واقعہ، حضرت یوشع، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ، اور خود میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ واقعات پڑھو کہ جو قرآن میں اور احادیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ وہاں تم اللہ کی قدرت کو دیکھو گے، نبیوں کے اور نبیوں کے ساتھ رہنے والوں کے ایمان کو دیکھو گے۔ الایمان یزید و ینقص، تمہارا ایمان بھی اسے دیکھ کے ضرور بڑھے گا۔ فرمایا نمبر 3، وہ صحابہ کے واقعات جس میں اللہ کی غیبی مدد ہوئی ہے ان کو سنا کریں، ان کو پڑھا کریں، اس سے ایمان بنتا ہے، ایمان بڑھتا ہے۔ اور فرمایا نمبر 4، وہ احادیث جو ایمان والی ہیں، اختلاف والی مت پڑھنا، اختلاف والی احادیث کو تم ہاتھ نہ لگانا، یہ علماء کا کام ہے۔ یہ ابھی ہمارے مشہور شاعر مداح رسول اظہر صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ بکھر چکے ہیں۔ بکھرنے کی واحد وجہ ہے جو کام ہمارا نہیں تھا، عوام کا نہیں تھا، اس پر ہم چلے گئے ہیں۔ یہ کام اختلاف کو حل کرنا علماء کا کام ہے، درسگاہوں کا کام ہے، مدارس کا کام ہے، مفتیان کا کام ہے، عوام کا کام نہیں ہے۔ عوام الناس ان حدیث کا مطالعہ کرے جن میں اللہ کے نبی نے ایمان کو بیان کیا، شرک کو بیان کیا، توحید کو بیان کیا، قدرت الہی کو بیان کیا، اللہ کے کریم ہونے کو، غفور ہونے کو، غفار ہونے کو، رحمان ہونے کو، رحیم ہونے کو بیان کیا۔ بدر کو پڑھو، احد کو پڑھو، احزاب کو پڑھو، حنین کو پڑھو، تبوک کو پڑھو، نبی کی ان جنگوں کو پڑھو جس میں مدد الہی غیبی طور پر آئی ہے۔ ایمان بنے گا۔ اس کے بعد جو ایمان بنتا ہے میرے بھائیوں، پھر اس ایمان کے نتیجے میں رب کا اگر یہ حکم آ جائے بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا کے حوالے کر دو، تو وہ حضرت موسیٰ کی ماں اٹھتی ہے، ظاہری اسباب سے قطع نظر بچے کو دریا کے حوالے کرتی ہے، اور پھر اس ایمان کا نتیجہ یہ آتا ہے، دریا کا کام بھی ڈبونا، لیکن جب ایمان کے ساتھ کوئی عمل ہوتا ہے مدد الہی، نصرت خداوندی نازل ہوتی ہے، اور پھر وہ دریا میں بھی بچے کو بچا کے دکھاتی ہے۔ نمبر 2، اسلام کا دوسرا شعبہ جو جڑ ہے اسلام کی وہ ہے عبادات۔ عبادات میں
4 چیزیں آتی ہیں: نماز، روزہ، زکات، حج۔ روزہ، زکات، حج سے میں آج بات نہیں کر سکتا، ایک صرف نماز پر بات کر لیں چند منٹ۔ نماز کیا ہے؟ یہ تمام عبادات کی جڑ ہے، سردار ہے، راس العبادات ہے۔ اللہ نے قرآن کریم سورہ مومنون آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 میں مسلمانوں کی کامیابی کی ضمانت نماز کے لیے دی ہے۔ فقط وہ مومن کامیاب ہوں گے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اور آیت نمبر 9 والذین هم علی صلواتهم یحافظون۔ وہ ایمان والے، وہ کلمہ پڑھنے والے، وہ اسلام لانے والے، وہ غلامان مصطفیٰ جو نماز پڑھتے ہوں گے 3 چیزوں کے ساتھ۔ نمبر 1 ان کی نماز میں خشوع ہو، نمبر 2 ان کی نماز میں خضوع ہو، نمبر 3 وہ نماز وقت پہ پڑھے اور جماعت کے ساتھ پڑھے۔ جن تین چیزوں کے ساتھ جو نماز پڑھے گا، 21ویں پارے میں رب کریم نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ایسی نماز اسے برائیوں سے روک ڈالے گی، ایسی نماز اسے بے حیائی سے روک دے گی، ایسی نماز اس کے لیے برکت کا، رحمت کا، اللہ کی طرف سے نصرت کا ذریعہ بنے گی۔ نماز میں 3 چیزیں ہیں: خشوع، خضوع اور وقت پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ نمبر 1 خضوع دیکھتے ہیں ہم۔ خضوع کیا ہے؟ خضوع یہ ہے کہ ظاہری جو شکل ہے، جو اوپینین ہے ہماری، ہاتھوں کو اٹھانا، ہاتھوں کو باندھنا، رکوع میں جانا، سجدے میں جانا، رکوع سے اٹھنا، سجدے سے اٹھنا، فرمایا یہ سارا کا سارا ظاہری عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ جلد بازی نہ ہو، آرام سے ہو، یہ یقین ہو کہ مالک و مختار رب ذوالجلال کے سامنے کسی کام کو انجام دیا جا رہا ہے، اس کو خضوع کہتے ہیں۔ اور خشوع کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل اللہ کی یاد میں لگا ہو، الفاظوں پر غور ہو، معنی پر غور ہو، جو لفظ ہم پڑھ رہے ہوں وہ رٹے رٹائے یوں ہی نکل نہ رہے ہوں کہ ہم نے امام نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی، دوسری رکعت پڑھنے کے بعد یاد ہی نہ رہا۔ دیکھ لو مسجدوں میں جا کے نمازیوں سے پوچھ لو پہلی رکعت کی سورت کون سی تھی، چوتھی رکعت کے سلام کے بعد وہ یہ بتا ہی نہ سکے گا کہ سورت کون سی پڑھی۔ اس لیے خشوع میں آتا ہے نمبر 1 الفاظ پہ غور کرو، کیا تم پڑھ رہے ہو؟ الفاظ اگر درست ہو جائیں تو معانی پہ غور کرو کہ تم اپنے اللہ سے کیا بات کر رہے ہو۔ چونکہ نماز الصلاۃ معراج المؤمنین، مومن کے لیے تو یہ معراج ہے۔ مومن کو کوئی وہ معراج تھوڑی نہ ہوگی جو نبی کو ہوئی ہے، مومن کی معراج تو نماز میں ہے۔ چونکہ میرا اللہ جب مومن سجدے میں ہوتا ہے وہ خطاب کرتا ہے کہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے جب تو سجدہ کر رہا ہوتا ہے تیرے میرے درمیان کوئی نہیں ہوتا۔ دنیا والوں کے پاس جاؤ، ہاتھ جوڑو، جھکو، دھکے دے کے نکال دیتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ لائن لگا کے آگے بڑھا دیتے ہیں۔ پروردگار اکیلا ایسا میرا اللہ ہے جو یہ کہتا ہے میرے بندے اقترب، اور قریب آ، اور لمبا سجدہ کر، اور مجھ سے مانگ، اور زیادہ آس لگا، اور زیادہ سہارے لگا، اور زیادہ تمنائیں کر، خوب مانگ، لمبے لمبے سجدے کر لے۔ ایک اکیلا اللہ ہے جو سجدے میں اپنی طرف بلاتا ہے۔ ہاں میرے بندے کہہ لے کیا کہہ رہا ہے، بول لے کیا بول رہا ہے۔ میرے بھائیوں جب تک نماز میں خشوع نہیں ہوگا ایسی نماز پڑھنے والا مومن کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تیسری چیز نماز وقت پر ہو، جماعت کے ساتھ ہو۔ یہ تو ہم بھول ہی گئے، نماز جماعت سے پڑھنا تو یاد ہی نہیں رہا۔ لوگ کہتے ہیں طبیعت خراب ہے، دکان کا کام ہے، سفر میں ہے، اور دل تھام کے بیٹھو۔ میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں، شاید دل تڑپ اٹھے آج میرے اور آپ کے، ہم سبھی قصوروار ہیں مجھ سمیت، خدا مجھے آپ کو توفیق دے دے۔ کہ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، آنکھوں سے اندھے ہیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ انی رجل ضریر البصر، اللہ کے نبی آپ دیکھ رہے ہیں میں آنکھوں سے اندھا ہوں، شاسع الدار، میرا گھر مسجد نبوی سے بہت دور ہے، میرا اور لیس لی قائد، اللہ کے نبی مجھے لانے والا بھی میرا کوئی گھر میں نہیں ہے، هل تجد لی رخصہ ان اصلی فی بیتی، اللہ کے نبی کیا میرے لیے اجازت ہے کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ اندھا بھی ہوں، دور بھی ہے، لانے والا کوئی نہیں۔ تین پرابلمز لے کے آئے ہیں، 3 عذر لے کے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے عبداللہ حل تسمع النداء، جو مؤذن اذان دیتا ہے اس اللہ کی پکار کو تو سنتا ہے؟ حضرت عبداللہ کہتے ہیں نعم
آپ نے فرمایا فحی، اگر تو سنتا ہے رب ذوالجلال کی پکار کو تو پھر تو مسجد آ، بھلے سے تو نابینا ہے، گھر تیرا دور ہے، لانے والا کوئی نہیں ہے، لیکن آ۔ تین عذر صحابی رسول لے کے آئے ہیں، تینوں میں اجازت نہ ملی جماعت چھوڑنے کی، مسجد چھوڑنے کی۔ چوتھی مرتبہ پھر آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، چونکہ ان کی عمر گزرتی جا رہی ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ ان بین بیتی و مسجدی نخلا و شجرا، اے اللہ کے رسول میرے گھر اور مسجد نبوی کے درمیان بہت سارے پیڑ پودے ہیں، جھاڑ جھکاڑ ہیں، اے اللہ کے نبی، اور دوسری چیز ان المدینہ کثیرۃ الحوام والسباع، اے آقا جب میں اپنے گھر سے یہاں آتا ہوں تو ان جھاڑ جھکاڑوں میں سے کوئی کیڑا مکوڑا مجھے کاٹ سکتا ہے، اے آقا اب تو مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں۔ آپ نے کہا عبداللہ هل تسمع النداء، هل تسمع النداء، کیا تو سنتا ہے مؤذن کی اذان کو؟ جی یا رسول اللہ سنتا ہوں۔ تو اے عبداللہ جب تیرے کانوں میں خدا کی پکار پڑتی ہے تو گھر چھوڑ کے مسجد ہی چلا۔ ہے کیسا میرے نبی نے جماعت کی پابندی کا سبق دیا ہے، کیسا مسجد میں نماز کا سبق دیا ہے۔ اب چھٹی بار آ گئے اور آ کے کھڑے ہو گئے نبی کے سامنے، بڑا دل میرے بھائیوں نچوڑنے والی حدیث ہے یہ، بالکل سامنے کھڑے ہو گئے نبی کے اور کہہ رہے یا رسول اللہ کما ترانی، اللہ کے نبی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، چونکہ یہ خود تو دیکھ نہیں پاتے تھے اس لیے نبی کو متوجہ فرمایا رسول اللہ کما ترانی، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا؟ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ قد ذهب بصری ودبر سنی ورق عظمی، اے اللہ کے نبی آنکھیں تو پہلے چلی گئی تھی، اب بوڑھا بھی ہو گیا، ہڈیاں بالکل کمزور پڑ گئی ہیں، هل تجد لی رخصہ ان اصلی فی بیتی، اے اللہ کے نبی اب تو اجازت ہے نا میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ آپ نے کہا عبداللہ هل تسمع حی علی الصلاة و حی علی الفلاح، کیا تو حی علی الصلاة اور حی علی الفلاح کو سنتا ہے؟ ہاں ہاں یا رسول اللہ سنتا ہوں۔ تو فحی مسجد میں آ کے جماعت سے نماز پڑھ۔ اب میں اپنے آپ سے اور آپ سے پوچھتا ہوں کوئی ساتواں عذر میرے تمہارے پاس ہو تو لا کے پیش کر دو۔ جماعت چھوڑنے کے لیے، نماز کو وقت سے مؤخر کرنے کے لیے، قضا کرنے کے لیے کوئی چھٹا عذر اگر کوئی امتی کے پاس ہو تو وہ اللہ کے سامنے بیان کرنے تیار ہو جائے۔ میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی نماز پڑھتے رہے اسی حالت میں اور اجازت نہ ملی۔ اے ہٹے کٹے مسلمان نوجوان، اچھے روڈوں پہ چلنے والے نوجوان، اچھی گاڑیاں رکھنے والے نوجوان، کل تو مدینے کی سڑکیں پتھریلی تھی، کوئی سواری نہ تھی، تیرے پاس تو ہر طرح کی سہولت موجود ہے، تیرے پاس سائے کے لیے چھاتا موجود ہے۔ یہ بتا کہ کل یہ نابینا صحابی اگر تیرا گریبان بروز محشر رب ذوالجلال کے سامنے پکڑ کے کہنے لگے اللہ ذرا حساب سے پہلے میری بھی سن لیجیے، یہ تیرے نبی کی وہ امت ہے جنہوں نے نام تو اپنے عبداللہ رکھے تھے، نام تو انہوں نے محمد رکھے تھے، لیکن میرے محمد نے تو مجھے جماعت سے نماز پڑھنے سے رکنے کی اجازت نہ دی تھی۔ یہ تو وہ ہیں جو جوانی میں جوان ہونے کے باوجود اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے تھے اور ایئر کنڈیشن میں سوتے رہتے تھے، پھر بھی نماز کو نہ آتے تھے۔ کوئی جواب ہوگا میرے آپ کے پاس؟ میرے بھائیوں دوسری حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، شاید یہ حدیث بھی میرے آپ کے لیے میری آپ کی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنے۔ حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز کی پابندی کتنی بڑی چیز ہے۔ ایک ہے وہ نماز جو میں اور آپ پڑھتے ہیں اور پڑھ کے ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، 2 کی پڑھ لی، 3 کی پڑھ لی، من چاہا پڑھ لی، دل میں آیا پڑھ لی، نہیں پڑھی۔ یہ تو وہ نماز ہے جو ڈگا مار نماز ہے ہماری آپ کی، من چاہی نماز ہے۔ ایک وہ نماز ہے جو پابندی کی نماز ہے، جو نماز قضا نہیں ہوتی ہے مومن کی۔ مسلمان سے نماز کا تصور یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ مسلمان نماز کے لیے اپنے آپ کو کسی اور کام میں مشغول کر دے۔ مسلمان کی زندگی نماز کے ارد گرد گھومتی ہے، ہم مسلمان کے علاوہ ہر ایک کی زندگی دنیا کے ارد گرد گھومتی ہے، لیکن مسلمان کی زندگی فقط نماز کے ارد گرد گھومتی ہے۔ وہ رات کو سوئے گا فجر کی نیت لے کے، فجر پڑھے گا، کاموں میں لگے گا، ظہر اس کا ٹارگیٹ ہوگی، ظہر پڑھے گا، کھانا کھائے گا، عصر اس کا مقام ہوگا، عصر پڑھے گا، چائے پیے گا، مغرب اس کی منزل ہوگی، مغرب پڑھے گا،
پھر اپنے امور سے فارغ ہوگا. عشاء اس کے دن و رات کی وہ ایک مقام ہوگا جب وہ موت کے آغوش کے مانند نیند میں جا رہا ہوگا. میرے بھائیو، پیارے نبی نے فرمایا من حافظ علیہا، جو نماز کی پابندی کرے گا نا، کیا ملے گا اس کو؟ ارے دنیا تو ملے گی مقدر کی، لیکن اس قیامت کے دن میں جب آؤ گے، محشر کے دن میں جب آؤ گے، جہاں اندھیرا ہوگا کوئی اجالا نہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی آقا فرما رہے ہیں نماز کی پابندی کرنے والے کو کانت لہو نورا، روشنی عطا فرمائے گا. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، آگے اور پیچھے اس کے یہ روشنی چل رہی ہوگی. وبرہانا، نماز کی پابندی کرنے والے کو اللہ دلیل عطا فرمائے گا. ونجاتا یوم القیامہ، اے نجاتا من النار، اور اللہ نماز کی اس طرح سے پابندی کرنے والے کو جہنم سے آزادی کا پروانہ تھا باتیں کرے. لیکن جو پابندی نہ کرے، جو کام سے کہے، نماز سے کہے رک، کام پورا کر کے آ جاؤں، نماز سے کہے ٹھہر جا، اپنے امور کو انجام دے دوں. اور میرے بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جو نماز کی پابندی نہ کرے، لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورًا، اللہ اسے قیامت میں کوئی روشنی نہیں دے گا، اندھیرا اس کا مقدر بنے گا. وَلَا بُرْهَانًا، کوئی دلیل اس کو نہیں ملے گی. وَلَا نَجَاتًا، اور کوئی جہنم سے آزادی کا پروانہ نہیں ملے گا. بلکہ کیا ہوگا؟ اللہ میری حفاظت کرے، تمام امت کی حفاظت کرے. آقا کہہ رہے ہیں وہ جو من چاہی نماز پڑھنے والا ہے، وہ جس نے کبھی دو پڑھی کبھی نہیں پڑھی، وہ جس کا من نماز میں لگتا ہی نہیں ہے، وہ جو نماز کا پابند ہی نہیں ہے. وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَف، وہ آئے گا قیامت کے دن، یا تو وہ فرعون کے ساتھ کھڑا ہوگا، یا قارون کے ساتھ کھڑا ہوگا، یا حامان کے ساتھ کھڑا ہوگا، یا وہ اس بدبخت کے ساتھ جس نے میرے نبی کے پھول جیسے چہرے پہ تھوکا تھا، ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا ہوگا. میرے بھائیو، زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہے. اب میرا آپ کا اپنا کام ہے کہ نبی کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں قیامت میں، یا پھر ان چار اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. میرے نبی نے کہا میری امت کے لوگوں، مجھ پہ تم پہ کتنے احسانات ہیں جانتے ہو. اور میں اپنی طرف سے ایک بات کہہ رہا ہوں میرے بھائیو، میرے نبی کے جتنے احسانات خدا کے بعد مجھ پہ آپ پہ ہیں، میرے ماں باپ کے بھی نہیں ہیں. میں نے اپنے ماں باپ، آپ نے اپنے ماں باپ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا راحت اور سکون کے لیے. لیکن نبی نے کیا مانگا؟ نبی نے کہا نماز پڑھ لو، حقیقت کی نماز، دکھاوے کی نہیں، فارملٹی نہیں، صرف اس لیے نہیں کہ بس کام پورا ہو جائے. وہ نماز جو تمام اپنے جزیات کے ساتھ ہو، جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، ایسی نماز میرے دل کو راحت پہنچاتی ہے، ایسی نماز میرے دل کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے. اور فرمایا میرے بھائیو، اس نماز کے تعلق سے بڑا عجیب مقام ہے یہ. میرے آپ کے نبی تو وہ ہیں جنہوں نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، ہمیشہ دشمنوں کے لیے کانٹوں کی بجائے پھول بکھیرے، اپنا گالی دینے والوں کو دعائیں دی، ستانے والوں کے لیے آپ نے اپنے بازوؤں کو پھیلا دیا، گلے لگ جاؤ. لیکن ایک موقع آیا، یہ پیار کرنے والا نبی، غزوہ احزاب کے موقع پر، غزوہ خندق جس کو کہتے ہیں، عصر کی نماز کا وقت ہے، دشمنوں سے سامنا ہے، مقابلے کا وقت ہے، لیکن موقع ایسا ہے کہ نماز پڑھ نہیں سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہیں نماز ہو جائے، لیکن دشمن چاروں طرف سے یہ غزوہ احزاب میں اس شدت کے ساتھ آیا تھا کہ اس نے نماز پڑھنے کا موقع نہ دیا. آپ کا دل اتنا دکھا صرف ایک نماز چھوٹنے پر، ایک نماز، اور نماز چھوٹنے کا جو ذریعہ بنا، جماعت کفار، اتنا دل دکھا میرے آقا کا. آپ نے یوں ہاتھ اٹھائے، شغلونی عن صلاۃ الوسطی، اے میرے پروردگار، انہوں نے میری عصر کی نماز چھڑوا دی. وہ نبی جو ہمیشہ جنت کی راہ بتا رہا ہے، آج وہ نبی دعا کر رہا ہے، ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اے میرے پروردگار، انہوں نے میری عصر کی نماز چھڑوا دی، میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں تو ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کے انگاروں سے بھر دے. میں تم سوچیں تو صحیح
کتنی نمازیں ہیں جو جا رہی ہیں، کتنی نمازیں ہیں ایک نماز چھوٹنے کا السبب بننے والے کے لیے۔ بخاری کی حدیث نبی کہہ رہے ہیں ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کے انگاروں سے بھر دے۔ اور نبی کی بددعا کی قبولیت میں کیا کوئی شک ہے؟ میرے بھائیو آؤ یہ طے کریں، ایمان بھی بنائیں گے، نمازی بھی بنیں گے، اور کبھی میں انشاءاللہ میرا ایک بیان بھی ہے اس پر کہ حقیقت کی نماز کون سی ہے۔ یہ موقع نہیں ہے کہ میں اس کو تفصیل کے ساتھ کہہ سکوں، بڑا لمبا چیپٹر ہے نماز کا، جو نماز کے راز اور اسرار و رموز اور سیکریٹ کھولنے کے ہوتے ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ میں اس کو بیان کروں گا۔ تیسری چیز جو اسلام کا تیسرا شعبہ ہے وہ ہے معاملات۔ آج جتنے جھگڑے ہیں وہ اسلامی معاملات نہ ہونے کی وجہ سے ہیں، آج جتنے مقدمے ہیں وہ اسلامی معاملات نہ ہونے کی وجہ سے ہیں۔ معاملات، لین دین، نقد ادھار، قرضہ، یہ تمام چیزیں چونکہ اسلامک ہماری نہیں بن چکی ہیں، وہ قرآن کی ہدایات، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو ہمارے لیے تھے میرے بھائیوں، آج وہ ہم سے دور ہو گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ معاملات ہماری وبال جان بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 282 سب سے بڑی آیت ہے، اس میں معاملات کو بیان فرمایا۔ اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، جب ایک متعین مدت کے لیے معاملہ کرو، لین دین کا، ادھار کا، لکھ لیا کرو۔ ہم اور ہم زبان پہ چلے جاتے ہیں، اعتماد کر بیٹھتے ہیں، جب ٹوٹتا ہے اعتماد حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر دشمنیاں بڑھتی ہیں، پھر مقدمے آتے ہیں، پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ قتل و غارت گری کی نوبت آ جاتی ہے۔ کس لیے؟ قرآن کا ایک حکم معاملات میں نہ ماننے کی وجہ سے۔ بلکہ آگے فرمایا اسی آیت میں، لکھا کرو وَاسْتَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اپنے ہر معاملے میں 2 گواہ بھی بنا لیا کرو تاکہ وقت معاملہ یاد دلا دیا کریں، اور ان کے سگنیچر۔ آج تو بڑا آسان ہے، یہ اسلام ہے، یہ مذہب اسلام کا معاملہ ہے۔ آج دوسروں نے اس کو قبول کیا، وہ کامیاب ہیں، مسلمان نے اسلام کو چھوڑ دیا، پستی کی طرف جا رہا ہے۔ فرمایا دیکھو، گواہ جب بنانے کو تمہیں کوئی بلائے منع مت کرو، بن جاؤ۔ اگر تمہیں کوئی معاملہ لکھنے بلائے، اللہ نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہے لکھنے کی، تحریر کی، رائٹنگ کی، لکھو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، انصاف کے ساتھ ایک لفظ بھی ادھر ادھر نہ لکھو۔ اور یاد رکھیں، لین دین معاملہ کرنے والے گواہوں کو ڈرانا مت، گواہوں کو دھمکانا مت۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، نہ رائٹر کو اور نہ گواہوں کو ڈرانا مت، اس لیے کہ اگر تم ڈراؤ گے فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، یہ اللہ سے بغاوت ہوگی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے بغاوت کے لیے ڈرو کہ وہ تمہاری پکڑ کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ معاملات میں بس 5 منٹ میں معاملات پہ بات ختم کرتا ہوں، اس کے بعد میری بہت اصل بات ہے جو اخلاق پر ہے، اور وقت مجھے بہت کم گنجائش دے رہا ہے۔ فرمایا معاملات میں سب سے اصل چیز کیا ہے؟ مال۔ معاملات میں مال ادھر ادھر ہوتا ہے، چونکہ معاملات میں حقوق ادا کرنے ہیں، بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دینا ہے، مال سے اٹیچ ہے، بھائیوں کو حصہ دینا ہے، مال سے اٹیچ ہے، تجارت کرنی ہے، معاملہ مال سے اٹیچ ہے۔ بڑی شاندار بات ہے کہ مال، علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، دنیا اور اسباب دنیا اور مال و دولت کو اس طرح سمجھو کہ جیسے پانی اور کشتی، کہ پانی کشتی کی ضرورت ہے، لیکن جب تک پانی کشتی کے چاروں طرف رہے گا کشتی محفوظ بھی رہے گی اور چلے گی بھی، لیکن اگر پانی کشتی کے اندر آ گیا کشتی ڈوبے گی اور اس میں بیٹھنے والے بھی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ فرمایا مال اور یہ دنیا کو اسی طرح سمجھو کہ یہ مال تمہارے لیے فقط ایک زندگی کی ضرورت ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ نہ کماؤ، لیکن یہ ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ جب تک اس کو ضرورت سمجھ کے سلیقے سے کماؤ گے یہ تمہارے لیے کام آئے گا، اور اگر تم نے اس کو مقصد بنا لیا، صبح بھی دنیا، شام بھی دنیا، دن بھی دنیا، رات بھی دنیا، سوتے دنیا، اٹھتے دنیا، ہر وقت اگر تم نے دنیا دنیا کر لی تو یہ پانی کشتی کے اندر آ گیا ہے، اب تمہیں یہ ڈبو کے چھوڑے گا، تمہارے ایمان کو سلامت رکھ نہ سکے گا۔ فرمایا مال یا تو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یہ پکڑ کا سبب بنے گا، یا اللہ کا فضل ہوگا،
فرمایا پکڑ انما اموالکم اولادکم فتنہ، مال تمہارے لیے یا تو آزمائش ہے یا پھر تمہارے لیے اللہ کا فضل ہے. وابتغوا من فضل اللہ، علامت یہ ہے کہ اگر یہ مال لا تلہکم اموالکم اولادکم عن ذکر اللہ، اگر مال تمہیں اللہ کی طرف آنے سے روک دے، اولاد تمہیں اللہ کی طرف آنے سے روک دے، اللہ کے ذکر سے روک دے، تو یہ مال تمہارے لیے فطرہ ہے. اور اگر یہ مال اللہ کی یاد میں، اللہ کی یاد کو قریب کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اگر یہ مال اللہ کے دین کی خدمت کا ذریعہ بنتا ہے، اگر یہ مال کسی کے سر پہ سائے کا ذریعہ بنتا ہے، اگر یہ مال میرے پیٹ کی کفایت کا ذریعہ بنتا ہے، میرے بچوں کے، میرے گھر والوں کی کشادگی رزق کا ذریعہ بنتا ہے، فرمائے اللہ کی نعمت ہے، تلاش کرو. اور فرمایا اسلام دقیانوسی مذہب نہیں ہے جو تمہیں مسجدوں میں روحانیت کرنے کے لیے بٹھا دے کہ بس اللہ اللہ کی تسبیح پکڑ لو. نہیں، کماؤ، زاویہ نگاہ تبدیل کر لو، نیت اچھی کر لو، اپنے ایموشنل اللہ کے ساتھ اٹیچ کر لو اور اپنی نگاہ اللہ پر جما لو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من طلب الدنیا، جس نے دنیا کو طلب کیا، تجارت کر کے دنیا کو کمایا، محنت کر کے دنیا کو کمایا، حلال طریقے پر، کوئی حرام کی آمیزش نہ ہو، واستعفافا عن مسألة، اور اس لیے نیت کر کے کمایا کہ رب کریم میں تو اس لیے کما رہا ہوں تاکہ بھیک نہ مانگنے پڑے. میرے بھائیوں تیسری چیز فرمائی وسعیا علی اہلہ، اپنے گھر والوں کو تاکہ خرچ کر سکے، انہیں اڑا سکے، انہیں کپڑا پہنا سکے، انہیں چھت دے سکے، انہیں کھانا کھلا سکے. تیسری نیت اگر کسی نے یہ کی ہو. اور فرمایا چوتھی نیت وتعطفا علی جارہ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ مہربانی کرنے کے لیے. اگر ان چار نیتوں کے ساتھ کوئی دنیا کمائے گا، میرے نبی فرماتے جاء یوم القیامت ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر، قیامت کے دن جب یہ آئے گا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں تو بھی چاند کی طرح اس کا چہرہ نور سے چمک رہا ہوگا. فرائض کے بعد سب سے بڑا کام ہے حلال دنیا کمانا اچھی نیت کے ساتھ، کسب حلال، رہبانیت اور کسل. میرے آقا نے اس کی مذمت فرمائی ہے کہ تم بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کے فقط بھروسہ کرو. حرک کما طاقت لک، جتنا تم سے ہو سکتا ہے یوں بھی ٹرائے، کوشش کرو اور پھر کہو میرے اللہ ہم تجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں، جتنا ہم کر سکتے تھے فجر سے ظہر تک کر لیا، اب ظہر میں آ کے تیرے سامنے سر کو ٹیک دیا. فرمایا اور اگر کسی نے اس کے علاوہ دنیا کمائی ومن طلب الدنیا مفاخرا مکاثرا مرائیا، اگر کوئی تکبر کے لیے دنیا کمائے، فخر جھاڑنے کے لیے دنیا کمائے، دولت کا اسٹاک کرنے کے لیے دنیا کمائے، مرائیا دنیا والوں پہ دھاک جمانے کے لیے اور دکھانے کے لیے دنیا کمائے گا، لقی اللہ وہو علیہ غضبان، اللہ سے جب وہ قیامت میں ملے گا تو اللہ کا غضب اس پہ برس رہا ہوگا. یہ ہے میرے بھائیوں، تاجروں سے کہنا چاہتا ہوں، مال والوں سے کہنا چاہتا ہوں، حقوق ادا کرو. قارون سے بڑی دولت میرے تمہارے پاس نہیں ہے. یاد رکھو دولت کبھی عزت کا سبب بن نہیں سکتی ہے. اگر عزت ملتی تو قارون دنیا کا سب سے بڑا عزت والا ہوتا. حقوق ادا کریں. اگر باپ مر جائے بہنوں کو حصہ دو. اگر ماں کا انتقال ہو جائے شریعت کے مطابق تقسیم کرو اور مہربانی کا معاملہ کرو. چھوٹوں پر حق نہ بھی بنتا ہو دو، چونکہ چھوٹے تم سے آس لگائے ہوتے ہیں. بڑا اگر چھوٹے پہ شفقت کا ہاتھ نہیں رکھے گا تو چھوٹے کہیں بے لگام نہ ہو جائیں اور گھر ٹوٹ نہ جائیں. یہ معاملات کی درستگی نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. دو حدیثیں اور اس کا ترجمہ سنا کے چوتھی چیز بیان کرتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے تاجروں کی جماعت، اللہ نے 10 برکتیں رکھی ہیں. 9 برکتیں تجارت میں ہیں اور 1 برکت ہے دوسرے کام میں. 9 برکتیں ہیں تجارت میں. مسلمان تجارت اس لیے کرتے تھے گزرے ہوئے کل میں کہ وہ تجارت کے راستے سے کبھی انڈونیشیا میں، کبھی ملیشیا میں، کبھی چائنا میں، کبھی روم میں، کبھی فرانس میں، کبھی دنیا کے الگ الگ گوشوں میں جا کے وہ تجارت بھی کرتے تھے، دین کی دعوت بھی دیا کرتے تھے. فرمائے اے تجارت تاجروں کی جماعت، اگر تم 2 چیزیں کر لو، اپنی زندگی میں داخل کر لو تو اللہ تمہیں وہ مقام دے گا کہ بڑے بڑے حاجی نمازی تمہیں دیکھتے رہ جائیں گے.
ارے بھائی بات بھی تو ہے نا، میں خالی بیٹھا ہوں، اگر میں جا کے پوری ظہر کی 12 رکعت پڑھ لوں تو میرے لیے کیا بڑی بات ہے؟ ایک وہ ٹھیلا لگانے والا جس کا گھر اس ٹھیلے سے چلتا ہے، اگر وہ ٹھیلا چھوڑ کے آ رہا ہے اور وہ ظہر کی 12 رکعت ادا کر رہا ہے، اس کی نماز ہے حقیقی نماز، کہ وہ دنیا کما رہا ہے نبی کے کہنے کے مطابق، نماز بھی ادا کر رہا ہے رب کے حکم کے مطابق۔ میں تو خالی بیٹھا ہوں، اگر میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، مجھ سے بڑا نکما پھر دنیا میں کون ہوگا؟ فرمایا ہے تاجروں کی جماعت، التاجر الصدوق الامین، ارے نیارے ہو گئے تاجروں کے، کہا اگر تاجر اپنے اندر 2 کوالٹی پیدا کر لے، نمبر 1 سچائی، نمبر 2 امانت، تو یہ کل قیامت میں نبیوں کے ساتھ، ولیوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اس سے زیادہ کوئی اور مقام اگر چاہیے تو میرے بھائی مجھے بتا دو۔ فرمایا تجار یحشرون یوم القیامت فجارا، تاجروں کی جماعت بڑی گناہوں میں ملوث ہوتی ہے، وعدے کو پورا نہیں کرتے، لیکن جو نیک بنے گا نا، تقوی اختیار کرے گا اور سچ بولے گا، کل قیامت میں اللہ اسے عزت عطا فرمائے گا۔ وعدے کو پورا کرنے کی عادت ڈالے میرے بھائیوں، اور آگے چلے۔ چوتھی چیز ہے معاشرت، اپنی فیملی، اپنا خاندان، اپنا گھر، اپنا محلہ، اپنا پڑوس، اپنا گاؤں، اپنا شہر، یہ تمام چیزیں معاشرت میں آتی ہیں۔ کہ اس کو اچھا بناؤ، باپ کا حق ادا کرو، ماں کی خدمت کرو، بیوی کو عاشروہن بالمعروف، اچھا بولو، چھوٹوں کے ساتھ پیار کا معاملہ کرو، بڑوں کے ساتھ عزت کا معاملہ کرو، ہر ایک کا خیال رکھو۔ یہ معاشرت، اور 5واں شعبہ ہے اسلام کا اخلاق۔ معاشرت اور اخلاق بالکل ملتی جلتی چیزیں۔ انسان کا گھر، انسان کا اپنا قبیلہ، انسان کا اپنا خاندان، انسان کا اپنا محلہ، انسان کی اپنی بستی یا ملک اس وقت خوبصورت اور پرسکون نہیں بن سکتا جب تک اس کے عادات اور اخلاق اچھے نہ بن جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ وہ اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزاریں، کیونکہ ایک پیڑ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے اور انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے، اور جس کے اخلاق و عادات اچھے ہوں میرے بھائیوں، وہ ساری دنیا کے لیے عافیت کا، سکون کا، رحمت کا سبب ہوتا ہے۔ اور جس کے اخلاق اچھے نہ ہوں، جس کے عادات اچھے نہ ہوں، جس کے رویے اچھے نہ ہوں، وہ دنیا بھر کے لیے مصیبت اور زحمت اور پریشانی اور مشکل کا سبب ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا اپنی زندگی کو، اسلامی زندگی تم اس وقت تک نہیں بنا سکتے جب تک کہ نبی کے اخلاق کو قبول نہ کر لو، نبی والے اخلاق کو زندگی میں داخل نہ کر لو۔ اور یاد رکھو، دیگر قوموں میں اسلام پہنچانے کا ذریعہ فقط ایک ہے، اخلاق حسن اختیار کر لیں، چونکہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا ہے۔ میرے بھائیوں، اچھے اخلاق اچھے رویے پیدا کرتے ہیں، برے اخلاق برے رویے پیدا کرتے ہیں، اور اچھے رویے دلوں کو جیت لیا کرتے ہیں، برے رویے دلوں کو چیر دیا کرتے ہیں۔ آئیے ذرا دیکھیں میرے نبی نے احادیث میں اچھی عادات اور اچھے اخلاق کی کیسی فضیلت بیان کی ہے۔ میں چند احادیث میں بیان کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکمل المؤمنین احسنهم خلقا، پکا ایمان والا وہ ہے جس کی تم میں سب سے اچھے اخلاق ہوں۔ اچھے اخلاق نہ ہوں، ایمان پورا نہیں ہو سکتا۔ ایمان پورا ہو، اچھے اخلاق نہ ہو، یہ بات دونوں جمع کیسے ہو سکتی ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اچھے اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتے ہیں جیسے برف پہ پانی ڈالو، برف پگھل جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، اے میری امت کے لوگوں، تم میں سب سے اچھا مجھے وہ لگتا ہے جو سب سے اچھی عادت والا ہو۔ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اثقل شیء یوضع فی میزان المؤمن یوم القیامہ خلق حسن، قیامت کے دن جب ترازو میں نامہ اعمال میں سے گناہ اور نیکیاں تولے جائیں گے تو میرے بھائیوں فرمایا سب سے زیادہ ایمان کے بعد جو بھاری عمل ہوگا وہ اچھے اخلاق اور اچھی عادات ہوں گی۔ اس سے بھاری عمل ایمانیات کے بعد کوئی نہیں ہوگا۔ فرمایا حدیث میں 3 دعائیں میرے نبی کی ذکر ہیں،
سوچیں ذرا، ہم غور کریں، ہمارے نبی سے زیادہ اچھی عادت و اخلاق والا کون ہوگا؟ لیکن پھر بھی آقا کہہ رہے اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، اللہ تو نے مجھے تو بہت اچھا بنایا، میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے۔ اخلاق کا پیکر ہی اچھے اخلاق کی دعا مانگ رہا ہے۔ کبھی نبی دعا کرتے تھے اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق، اللہ میری رہنمائی کر دے اچھے اخلاق کی طرف، لا یہدنی لاحسنھا الا انت، تیرے علاوہ کوئی مجھے اچھے اخلاق نہیں دے سکتا۔ اور جہاں سے اخلاق کا چشمہ پھوٹتا ہو، جہاں سے اخلاق سیکھنے والے چلو بھر بھر کے اخلاقیات کا پانی پیتے ہو، وہ ہستی اچھے اخلاق کی دعا رب ذوالجلال سے مانگ رہی ہے۔ پھر فرماتے واصرف عنی سیئھا، میرے مولا مجھ سے برے اخلاق دور کر دے۔ ارے میرے نبی کے اندر کوئی برا کا باب ہی نہیں ہے، نبی تو برائیوں سے پاک ہے، پھر بھی کہہ رہے اللہ اگر کوئی برا اخلاق ہو تو دور کر دے، لا یصرف عنی سیئھا الا انت، تیرے علاوہ کوئی میری برائی کو دور نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی کی یہ تعلیم ہے مجھے اور آپ کو، سیکھو، اخلاق سیکھنے کی چیز ہے۔ اور میں نے ترمذی شریف کی ایک حدیث بہت پہلے آپ کو سنائی تھی جس کا شروع کا ٹکڑا رہ گیا تھا، اسی مقام پر آخر والی سنائی تھی، موضوع تھا تکبر، آج موضوع ہے اخلاق، تو اس کا شروع کا ٹکڑا میں آپ کو سناتا ہوں۔ میرے آقا نے کہا میری امت کے لوگوں الا احدثکم، الا احدثکم، سنو سنو، ارے کان لگا کے سنو، ارے دل متوجہ کر کے سنو، ارے میری طرف ذرا اپنے ہوش و حواس کو میری طرف کرو، الا الا متوجہ ہو جاؤ، listen to me please، سنو سنو، کیا میں تمہیں بتاؤں بِأَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت میں جب سب نفسی نفسی کا پکار لگا رہے ہوں گے، جہاں میری شفاعت کو لوگ ترس رہے ہوں گے، جہاں لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، تمہیں بتاؤں میں 3 مرتبہ میرے نبی نے یہ الفاظ دہرائے، حدیث میں آتا یقولها 3 مرات، میرے نبی نے کہا میں بتاؤں تمہیں کون سب سے زیادہ مجھے قریب ہوگا، میری مجلس لگی ہوگی اور اس مجلس میں سب سے زیادہ میرے قریب کون ہوگا، اور کس سے میں قیامت میں سب سے زیادہ محبت کر رہا ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے وہی میرے نزدیک محبوب بھی ہوگا اور قیامت میں میرے قریب بھی ہوگا۔ اس سے بڑی سوغات کیا ہوگی؟ پیارے نبی فرماتے ہیں اربع فیک فلا علیک ما فاتتک من الدنیا، اگر 4 چیزیں تجھے مل گئی دنیا میں تو تجھے پھر دنیا کی کسی چیز کا غم نہ کرنا چاہیے۔ حفظ امانت، امانت کی حفاظت، صدق حدیث، سچ بول، خلیقت حسن، اچھے اخلاق۔ نمبر 4 عفت فی طعمت، حرام حلال کھانا حلال پینا۔ اگر یہ 4 نعمتیں کسی کو مل گئیں، آقا کہتے ہیں فلا علیک ما فاتتک من الدنیا، پھر تجھے دنیا کی کسی چیز کے نہ ہونے کا غم نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے میرے نبی سے پوچھیں اخلاق ہیں کیا؟ ہم تو ایک لفظ بول رہے نا، اخلاق اخلاق اخلاق۔ صحابی آتے ہیں نبی کی خدمت میں، یا رسول اللہ وما حسن الاخلاق، آقا یہ حسن اخلاق اچھے اخلاق ہیں کیا؟ آپ نے فرمایا حسن الاخلاق تصل من قطعك، تعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك، جو تجھ سے رشتہ توڑے تو اس سے جوڑ لے، جو تجھے نہ دے اور جب تو دینے کے قابل ہو جائے اس کو بھی دے جس نے تجھے نہ دیا، اور جو تجھ کو ستاتا ہو، جو تجھ پر ظلم کرتا ہو تو اس کو معاف کر دے۔ یہ اخلاق حسن ہیں، یہ نبی کے اخلاق ہیں، میرے نبی نے کر کے دکھایا۔ ایک غزوے سے واپسی کے موقع پہ پیارے نبی نے جنگل میں پڑاؤ ڈالا، ایک پیڑ کے نیچے میرے نبی لیٹ گئے، تلوار لٹکا دی، ایک بدو آیا اور آنے کے بعد نبی کی تلوار اٹھائی اور یہ نبی کی کوکھ میں لگایا، نبی اٹھ کے بیٹھے، کہنے لگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرک من یمنعنی منی، اب بتا محمد تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمنعنی اللہ، میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ اس کے ہاتھ سے خوف سے تلوار گر گئی، نبی نے اٹھائی، آپ نے فرمایا انت اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا۔ کہنے لگا نہیں نہیں کلمہ نہیں پڑھوں گا، کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا نہیں پڑھے گا، ایک کام کر ہم سے جنگ مت کر رہا، کہا جنگ نہیں کروں گا، اور کانپ رہا ہے۔
پھر آپ نے فرمایا اچھا یہ بتا اب تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا مجھے تو تم ہی بچاؤ گے، تمہارے علاوہ کوئی نہیں بچائے گا۔ جبکہ نبی کو قتل کرنے کھڑا ہے، نبی کی جان لینے کھڑا ہے، نبی کو مارنے کھڑا ہے، نبی کو دکھ پہنچانے کھڑا ہے، لیکن میرے نبی کہتے ہیں جا میں نے تجھے معاف کر دیا، میری طرف سے تو معاف کی۔ یہ ہے میرے نبی نے جو ظلم کرنے آیا اسی کو معاف فرما دیا، اسی کو معاف فرما دیا۔ اور معاف فرمائے نہیں ہے میرے بھائیوں، بلکہ میرے نبی نے اگر معافی مانگنے کا موقع آیا تو معافی مانگنے میں بھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں چھوڑا۔ میرے نبی بھلا معافی مانگنے کی ضرورت، اور وہ بھی صحابہ سے جنہوں نے اپنا جان مال، اپنی آبرو عزت سب کچھ نبی کے نام پر لٹا دیا تھا۔ ایک موقع آتا ہے غزوہ حنین کا، یہ فتح مکہ کے بعد غزوہ ہوا، اس میں پہلی مرتبہ میں ہار ہو گئی، بھگدڑ مچ گئی صحابہ میں۔ ایک صحابی نکل رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے، آپ کے پیر مبارک پر ان صحابی رسول کا جوتا رکھ گیا۔ آپ نے اپنی چھڑی سے انہیں ہٹایا اور فرمایا اوجعتنی، تو نے مجھے دکھ پہنچایا۔ اب یہ صحابی گئے اور کہتے ہیں میری رات کیسے گزری، ایک ایک پل میرے لیے پہاڑ بن گیا کہ میں نبی کو دکھ پہنچانے والا بن گیا۔ صبح ہوئی، نبی نے اعلان فرمایا، نبی ادھر صحابی پریشان ہے کہ نبی کو دکھ پہنچ گیا، لیکن ہائے میرے نبی نے مجھے تمہیں یہ سکھایا ہے معاف کر دو، اور اگر معافی مانگنے کا موقع آئے چھوٹے بن کے معافی مانگ لو، اس لیے کہ تمہارے نبی سے بڑی ہستی اس کائنات میں خدا کے بعد کوئی نہیں ہے۔ جب نبی صبح کو ایک عمل کر کے دکھاتے ہیں، یہ ساری دنیا انسانیت اپنا سر پیٹتے رہ جائے، میرے نبی کا نمونے کا ایک ذرہ بھی پیش نہ کر سکے۔ اخلاق سکھائے نا، معاف کرنا۔ صبح اعلان ہوا، رات جس کا جوتا نبی کے رات جس کا پیر نبی کے پیر پہ پڑ گیا تھا، آقا بلا رہے ہیں۔ اب یہ کانپ گئے، اللہ میں تو گیا، نبی کو دکھ پہنچ گیا، میں تو ایمان سے بھی گیا، اب پتہ نہیں کیا ہوگا، تڑپ رہے گئے نبی کے سامنے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بھائی، رات تیرا پیر میرے پیر پہ پڑ گیا تھا، میں نے تیرے ہلکی سی ڈنڈی مار دی تھی، تجھے تکلیف ہوئی ہوگی، ایک کام کر تو اپنے محمد نبی کو معاف کر دے، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے، اور یہ 80 گھوڑے یا 80 اونٹ میں تجھے ہدیے میں دیتا ہوں، اس کو لے لے۔ ان کا روتے روتے برا حال، یا رسول اللہ آپ مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں، تکلیف تو میں نے دی ہے۔ میرے بھائیو، اس عمل سے میرے نبی نے کتنا بڑا اور بلند اخلاق مجھے آپ کو سکھایا ہے۔ ہم اپنی ناک لیے پھرتے ہیں، ناک ناک ناک، یاد رکھو اچھے اخلاق ہی ہیں جو دنیا میں امن و امان کا ذریعہ بن سکتے ہیں، جو انسانیت میں مجھے اور آپ کو اعلیٰ مقام پر فائز کر سکتے ہیں۔ یہ میرے بھائیو، ذرا ایک واقعہ اور میں آپ کو سناتا ہوں اور بات کو بہت جلدی سمیٹنے کی طرف لے کے آ رہا ہوں۔ مکہ فتح ہوا، فاتحانہ انداز میں نبی داخل ہوئے، اور مکے میں کون لوگ کھڑے ہیں؟ مکے میں وہ لوگ کھڑے ہیں جو نبی کو نبی کے گھر سے نکالنے والے تھے، نبی کو نبی کے گھر میں ہی کانٹے بچھانے والے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ کوڑا ڈالنے والے تھے، نبی کو کاہن، پاگل، دیوانہ، مجنون، یہ سب الفاظ قرآن نے ذکر کیے ہیں، نبی کو یہ تمام گالیاں دینے والے ہیں۔ نبی نے مکہ فتح کر لیا، طاقت ہاتھ میں آ گئی، اب وہ قوم کھڑی ہے نبی کے سامنے جو نبی کے چہرے کو دیکھ کے بھی ایمان نہ لائی تھی، جو نبی کے معجزہ معراج کو دیکھ کے ایمان نہ لا سکی، نبی کے ہاتھوں سے پانی نکلتے ہوئے دیکھا، ایمان نہ لائی، قرآن کی آیت اترتے ہوئے دیکھی، ایمان نہ لے کے آئی۔ یہ مکے کی مشرک قوم نبی کو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو دشمنوں کو معاف کر رہے ہیں، ایمان نہ لائی۔ میرے بھائیو، یہ مکے کی مشرک وہ قوم ہے کہ جس نے بدر میں اللہ کی مدد کو دیکھا، احد میں اللہ کی مدد کو دیکھا، نبی کے ساتھ اللہ کی مدد کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا، لیکن نبی کے معجزات کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لائی تھی۔ ایک ہاتھ بکری کا نبی نے دسترخوان پہ رکھا، 40 لوگوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، ہاتھ میں سے ایک بھی بوٹی کم نہ ہوئی، پھر بھی یہ مکے کی مشرک قوم نبی پر ایمان نہ لائی۔ لیکن آج میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں،
کعبے پہ یوں ہاتھ لگا کے اور پوچھتے ہیں اے مکے کے مشرکین بتاؤ اب میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ سہیل بن عمر کھڑے ہوتے ہیں، اے محمد آپ کریم ہیں، کریم کے بیٹے ہیں، کریم کے بیٹے آپ کے باپ ہیں، ہمیں امید ہے آپ معاف کر دیں گے۔ میرے بھائیو، اس سے زیادہ بڑا اخلاق کا چیپٹر میری نظر میں کوئی سیرت نبوی میں نہیں ملے گا۔ ان لوگوں کو جنہوں نے گھر چھوڑنے پہ نبی کو مجبور کر دیا، نبی نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تمہیں سب کو معاف کیا، اے چچا کے قاتلوں تمہیں بھی معاف کیا، گھر سے نکالنے والوں تمہیں بھی معاف کیا، کانٹے بچھانے والوں تمہیں بھی معاف کیا۔ جو نبی کے معجزات کو دیکھ کے کلمہ نہ پڑھ سکتے تھے، ایک نبی کے اخلاق معاف کرنے کے عمل کو دیکھ کے سارے کلمہ پڑھ بیٹھے، سارے کے سارے ایمان میں داخل ہو گئے۔ آج بھی اسی عفو درگزر کو لانا پڑے گا۔ ارے غیروں کو کیا معاف کریں گے؟ اپنے بھائی کو معاف نہیں کیا جاتا، اپنے گھر میں معافی نہیں ہوتی، میاں بیوی معاف نہیں کرتے، ایک دوسرے سے محبت کا معاملہ نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، معاف کرنا سیکھیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ بھائی میرے رب میں قربان جاؤں تیرے انداز خطاب پر۔ اللہ کہہ رہا کہ تم چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کرے؟ اگر اللہ سے تم اپنے آپ کو معاف کرانا چاہتے ہو، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تو میرے بندوں سے بھی نظر ہٹا لیا کرو، میرے بندوں کو بھی تو معاف کر دیا کرو۔ ہمارے اخلاق آج انتقامی ہیں، جیسے کتے سا ٹٹ فور ٹیٹ، یہ ہمارے اخلاق ہیں، معاف کرنے والے اخلاق نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے نبی نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانه ويده، زبان کو روکنا اخلاق کا ایک بالکل نیچے کا درجہ ہے، اخلاق کا ایک اعلیٰ درجہ ہے۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے معاف کرو۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں، پیچھے سے کچھ گالی دینے والے نوجوان آ گئے، وہ بڑی بری گالیاں صحابی رسول کو دے رہے ہیں۔ حضرت ابو دردہ رکے، کہنے لگے سنو، جو تم مجھے گالی دے رہے ہو نا، میری ابھی تھوڑے دن کے بعد موت ہوگی، پھر ایک گھاٹی آئے گی، اگر اس گھاٹی میں پار ہو گیا، اگر میں گر گیا تو جو تم مجھے گالیاں دے رہے ہو میں تو اس سے بھی زیادہ کا حقدار ہوں، اور اگر پار ہو گیا میں اور جنت مجھے مل گئی تو تمہاری گالیوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ نبی نے صحابہ کو اخلاق سکھائے۔ ایک اللہ کے ولی گزرے احنف بن قیس، ایک لڑکا ان کے پیچھے لگا، اپنے گھر جاتے ہوئے گندی گالیاں دے رہا ہے، گندی گالیاں۔ اور نبی کو تو مانتے ہیں، صحابہ کو تو مانتے ہیں، ولیوں کو تو مانتے ہیں، تو نبی کی کون مانے گا؟ صحابہ کی کون مانے گا؟ ولیوں کی کون مانے گا؟ کا میں مانوں کی کوئی اور مانے؟ یہ دوہرے پیمانے نہیں چلیں گے۔ کا بھی مجھے ماننا ہوگا، کی بھی مجھے ماننی ہوگی۔ میرے بھائیوں، یہ احنف بن قیس رضی اللہ رحمت اللہ علیہ جا رہے، جب ان کی بستی قریب آ گئی، قربان جاؤں میں اللہ کے اولیاء کرام کے اخلاق پر، صحابہ کے اچھی عادات پر، نبی کے اخلاق پر رکے اور کہنے لگے اے نوجوان دیکھ، یہ آگے میری بستی آ رہی ہے، اگر تجھے جتنی گالی دینا ہے دے لے، چونکہ میرے خاندان کے لوگوں نے اگر سن لیا تو تجھے ماریں گے، میں یہاں رک جاتا ہوں، تو گالی دے، میں نے تجھے ایڈوانس میں معاف کر دیا۔ یہ اخلاق ہیں، معاف کرنا سیکھیں، آپس میں جوڑ سیکھیں۔ میرے نبی نے اخلاق سے جوڑ سکھائے ہیں، توڑ نہیں سکھائے ہیں۔ اور ایک ادنا اخلاق ہے، ایک اعلیٰ اخلاق ہے۔ اعلیٰ اخلاق ہے معاف کرنا، ادنا اخلاق ہے جو ہم سنتے رہتے ہیں کہ بھلا کسی کا کر نہ سکو تو برا کسی کا نہ کرنا۔ یہ اس حدیث کا مفہوم ہے من سلم المسلمون من لسانه ويده، نہ ہاتھ سے نہ زبان سے کسی کو دل نہ دکھاؤ۔ اگر تم کسی کو راحت نہیں پہنچا سکتے ہو بندے خدا کو، تو کسی کا دل بھی نہ توڑو، کسی کا دل بھی نہ دکھاؤ۔ ایک صحابی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، یہ کون صحابی پتہ ہے؟ جو بدر میں شریک ہوئے، جو ہجرت کر کے آئے، جو احد میں شریک ہوئے، جنہوں نے احد کے میدان میں نبی کا جھنڈا گاڑا، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، صحابی رسول جن کے لیے جنت کا وعدہ ہے، جنہوں نے نبی کی تلوار کو تھام کے احد میں نبی کی تلوار کا حق ادا کیا ہے۔ اور جب نبی نرغے میں آئے ہیں دشمنوں کے، تو 2-10 صحابہ
نبی کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے تھے، ان میں سے یہ ایک ابو دجانہ بھی ہے۔ کیا مقام ہے ابو دجانہ کی تاریخ بیان کروں شام ہو جائے گی، لیکن ایک موقع پر ابو دجانہ بیٹھے اپنے دوستوں کے درمیان اور کہتے ہیں انی ارجا عملی عندی، اے دوستو تمہیں پتا ہے میرے پاس میری بخشش کا کیا عمل ہے؟ روزہ نہیں، نماز نہیں، حج نہیں، بدر نہیں، غزوہ احد نہیں، یہ تمام چیزیں مجھے اپنے بخشش کا بھروسہ نہیں ہے۔ ہاں ایک عمل ہے بس جس پہ مجھے یقین ہے اللہ مجھے معاف کر دے گا، اور وہ یہ ہے ما آذیت احدا بلسانی، میں نے کبھی کسی کو اپنی زبان سے دکھ نہیں پہنچایا۔ صحابی رسول کہہ رہے ہیں وَلَا أَجِدُ فِي قَلْبِي غِلًّا لِأَحَدٍ، اور اپنے دل میں میرے اپنے دل میں کسی کے لیے کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی بغض نہیں ہے، کوئی حسد نہیں ہے، میرا دل بھی پاک ہے، میری زبان بھی پاک ہے۔ میرے نبی نے فرمایا حضرت معاذ سے، معاذ تجھے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ فرمایا یا رسول اللہ بتائیے۔ آپ نے ہاتھ سے زبان کو پکڑا اور کہا کف ھذا، اس کو روک لے، سارا دین تیرا محفوظ ہو جائے گا۔ غیبت زبان کا گناہ جو زنا سے بڑھ کے ہے، بھائی کی اس کے پیٹھ پیچھے وہ برائی کرنا جو اس کو برا لگے، نبی نے فرمایا زنا معاف ہو سکتا ہے، غیبت اللہ سے توبہ کر کے معاف نہیں ہوتی کہ یہ بندے کا حق ہے۔ چغل خوری اس سے بڑا گناہ ہے، کسی کے عیب کو دوسرے کے سامنے اس لیے بیان کرنا کہ وہ اس کو دکھ پہنچا سکے، یہ زبان کے گناہ ہیں۔ دلوں کو توڑنے میں زبان کا جتنا بڑا دخل ہے کسی اور چیز کا نہیں ہے۔ میرے بھائیو آخری بات کہتا ہوں اخلاق کے تعلق سے، بہت لمبا چیپٹر ہے، بہت لمبا ہے، آخری بات کہتا ہوں آپس میں اتحاد پیدا کریں، صلح کریں، دلوں کو جوڑنے والے بنے۔ میرے آقا نے فرمایا اچھے اخلاق کی تکمیل کرتے ہوئے کہ دیکھو جو بھائی اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کے لیے جائے گا اللہ اس کی مشکلوں کو آسان کر دے گا، اور صلح کرانے کے لیے جو سینٹنس، جو جملے، جو کلمے یہ بولے گا، ہر کلمے پر، ہر سینٹنس پر اللہ رب العزت دلوں کے ملانے کے عمل کی کوشش کی وجہ سے ایک غلام ہر سینٹنس پر ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ مطلب ہر کلمے پر کم سے کم آج کے دور میں 1 لاکھ تو مانی لوں، 1 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب، اور اگر یہ کامیاب ہو گیا جب وہاں سے واپس آئے گا تو اس طرح آئے گا جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے، تمام گناہ اس کے معاف ہو چکے ہوں گے سوائے اللہ کے بندوں کے حقوق کے۔ میرے آقا نے فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام، من درجۃ الصلاۃ والصیام والصدقہ، اے میرے امت کے لوگوں، نفلی نماز، نفلی روزہ، نفلی صدقے سے بھی افضل کوئی عمل بتاؤں میں تمہیں؟ تم پورا دن ایک آدمی نفل پڑھ لو، پورا دن ایک آدمی روزہ رکھو، پورا دن ایک آدمی صدقے دو، میرے نبی نے کہا اس سے بھی ایک افضل عمل ہے، تم اٹھو اپنے بھائیوں کو دلوں کے ملانے کا عمل شروع کر دو، صلح کرا دو، نفل روزہ، نفل نماز، نفل صدقے سے افضل ہے یہ عمل۔ اور فرمایا جھگڑا فساد ذات البین الحالقہ، آپس کا جھگڑا دین کو مونڈنے والا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں جھگڑے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ آؤ ایک سوغات بتاتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی غلط ہے، ناجائز مقدمہ کسی سے رکھتا ہے یا ناجائز لڑائی، اگر وہ ناجائز ہے اور اسے پتا ہے اللہ کی رضا کے لیے وہ اپنے معاملے کو حل کر لے اور کمپرومائز کر لے، اللہ فی ربض الجنہ، نبی کریم فرماتے ہیں میں گارنٹی لیتا ہوں جنت کے کنارے میں اسے گھر بنوانے کی۔ فرمایا ایک بندہ حق پر ہے، حق پر ہوتے ہوئے اگر کوئی جھگڑا چھوڑ دے، فرمایا میں گارنٹی لیتا ہوں جنت کے بیچوں بیچ اس کا گھر بنوا دیں۔ میرے نبی فرما رہے ہیں انا زعیم کا لفظ حدیث پاک میں آتا ہے، میں ذمہ دار ہوں جنت کے بیچوں بیچ تمہیں گھر دلانے کا، اور اگر تم اخلاق کو اونچا کر لو تو پھر جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ حصے پہ تمہارا نبی تمہیں گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اتحاد کے لیے، صلح کے لیے، دلوں کو ملانے کے لیے
حضرت مولانا مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 کام کرنے ہوں گے. نمبر 1 تواضع، نمبر 2 ایثار. تواضع کا مطلب یہ ہے ہم میں سے ہر ایک یہ سمجھے کہ میں اس سے کم ہوں، فی الحال یا فی المآل، کرنٹ یا فی فیوچر، ان پرزینٹ یا ان فیوچر، میں اس سے اچھا نہیں، یہ مجھ سے اچھا ہے. کس طرح؟ کیا پتا اللہ مجھ سے اس سے زیادہ محبت کرتا ہو، آج کرتا ہے، یا ہو سکتا ہے میں مر جاؤں اور یہ میرے مرنے کے بعد اللہ کے نزدیک مجھ سے زیادہ پیارا بن جائے. یہ تواضع ہے. کہا یہ پیدا کرو، جھگڑے ختم ہو جائیں گے. کہا نمبر 2 ایثار. ایثار یہ ہے کہ میری یہ چاہت ہو، میرا اپنا کام بنے یا نہ بنے، اپنے مسلمان بھائی کو آسانی پہنچا دوں. مجھے بھلے ہی نفع ہو یا نہ ہو، اپنے بھائی کو نفع پہنچا دوں. میں کھاؤں یا نہ کھاؤں لیکن اپنے بھائی کو کھلا دوں. میں پیوں یا نہ پیوں اپنے بھائی کو پلا دوں. کہ یہ وہ ایثار ہے جو صحابہ میں کوٹ کوٹ کے تھا. اگر دوسرے کو نفع کی سوچ اور دوسرا اپنے اندر تواضع آ جائے تو جھگڑے سارے مٹ جائیں گے. یہاں طے کریں کہ ہم آج سے ہی جھگڑے مٹانے کا عمل، محبت کا عمل. اللہ نے کہا ایک بات بہت ضروری رہ جائے گی. اللہ نے قرآن میں کہا بول بھی اچھے بولو، بول بھی اچھے بولو. قل لعبادی یقول التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم. بول بھی بڑے پیارے بولو، کیونکہ شیطان کڑوے بولوں کو ہتھیار بنا کے دلوں کو پھاڑ دیتا ہے. اور فرمایا کیسے بولو؟ ادفع بالتی ہی احسن السیئہ فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. اتنے پیارے بول بولو کہ کٹر دشمن تمہارے بول سن کے، تمہارا ٹاکنگ اسٹائل دیکھ کر کے تمہارا کٹر دوست بن جائے، تمہارا پکا دشمن تمہارا اپنا بن جائے. ایسے بول بولو. اب 2 طرح کے نظریے ہیں، ایک یورپ کا نظریہ، ایک ہمارا نظریہ. اہل یورپ کا نظریہ ہے کسٹمر آئے تو اچھا بول بولو، اپنے مطلب کے لیے اچھا بول بولو، اپنا کام نکلے تو اچھے بنو، چھپ کے کھڑے ہو جاؤ، مسکرا کے بولو. یہ انگریزوں کا نظریہ ہے. میرے نبی نے جو اچھے بول کا نظریہ دیا وہ یہ اچھے بولو، اللہ کی رضا کے لیے ہر ایک سے بولو، چاہے اس کی ناک سے رینت نکل رہی ہو اس سے بھی اچھا بولو، چونکہ تمہارا مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے. آخری ایک واقعہ سنا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اب جھگڑوں کو ایک نیت کے ساتھ ختم کر سکتے ہیں، اخلاق کو اچھے بنا سکتے ہیں. بے نیت کریں انشاءاللہ ایمان سیکھیں گے. انشاءاللہ میری مائیں بہنیں یہ طے کر کے اٹھیں ایمان سیکھیں گے. انشاءاللہ اپنے معاملات کو اسلامی بنائیں گے، اپنی عبادات میں ہم مضبوطی لائیں گے، اپنی معاشرت اور اپنی فیملی میں اسلامی زندگی پیدا کریں گے اور اپنے اخلاق کو اچھا کریں گے، جھگڑوں کو ختم کریں گے انشاءاللہ. ایک حاجی صاحب تھے، حج پہ گئے ہوئے تھے، حرم میں جا رہے ہیں، جاتے جاتے کسی چور نے، چونکہ ہر طرح کا آدمی وہی ہر طرح کا آدمی مل جاتا، اس نے ان کا تھیلا چھین لیا. وہ تو چلے گئے لیکن یہ جو چور تھا نا یہ اندھا ہو گیا. وہ جو اندھا ہوا تو رونے لگا، چیخنے لگا مجھے معاف کرا دو، پتہ نہیں کون بندہ خدا کا وہ نیک تھا، میں نے اس کی چوری کر لی، میں اندھا ہو گیا. وہ لوگ اکٹھے ہوئے پوچھنے لگے بھئی کوئی علامت بتا کون تھے وہ، ایسے تھے. اچانک وہ سامنے سے آ رہے، دیکھا ارے یہ تو اللہ کے ولی فلاں ہیں. کہا حضرت اس نے آپ کا تھیلا چھین لیا تھا اور یہ اندھا ہو گیا، آپ نے بد دعا کر دی، آپ اس کے لیے دعا فرما دیجئے اللہ اس کو نگاہ دے دے. وہ بیٹھ گئے، رونے لگے، کہنے لگے میرے بھائیو میں کیسے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بد دعا کرتا، میرے نبی نے تو گالی دینے والوں کو دعائیں دی ہیں، میرے نبی نے تو پرایوں کے لیے بھی دستے دعا بلند کیے ہیں، میرے اس نے جب یہ تھیلا چھینا تو دل تو دکھا لیکن اسی وقت میں نے اس کو معاف کر دیا، یہ سوچ کر کہ میرے نبی نے کل طے فرمایا کل قیامت میں جنت میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک امت کے مسائل کو حل نہ کرا لوں، اور اگر میں اس مسئلے کو یہیں پر دفن نہ کروں تو میرا بھی مقدمہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا، اور جتنی دیر میرے مقدمے کو اللہ کی عدالت میں لگے گی اتنی دیر میرے نبی کو جنت میں جانے میں لگے گی. میرا دل نہ مانا کہ میں نبی کے جنت میں جانے کے دیری کا سبب بن جاؤں، اس لیے میں نے معاف کر دیا. اپنے دلوں کو اسی نیت کے ساتھ صاف کر لیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے آپ کے یہاں آنے کو بے حد قبول فرما لے اور ہم سب کی اس کاوش کو قبول فرما لے.